کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی اس سال کی رپورٹ کے مطابق جنوبی امریکہ کے وسطی ملکوں سے غربت اور تشدد سے بچنے کے لیے امریکہ کی جنوب مغربی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ان چھوٹے سرحدی شہروں سمیت یہاں تعینات امریکی سرحد اور کسٹمز کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عملے کے لیے بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ڈیل ریو اور ایگل پاس ٹیکسس میں کاغذی کارروائی مکمل ہونے میں اوسطاً 3 دن لگتے ہیں۔ زیادہ تر انٹرویوز کے مطابق جو میں نے ان تارکین وطن کے ساتھ کیے ہیں، 3 دن کے بعد انہیں غیر سرکاری تنظیموں کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ویلورڈے بارڈر ہیومینیٹیرین کولیشن کو آپ یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تارکین وطن کو ان کی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایریزونا اور ٹیکساس کی ریپبلکن ریاستوں کے گورنرز نے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن کو بسوں کے ذریعے ان شہروں میں بھیجنا شروع کر دیا ہے جہاں اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے اور جو خود کو سینکچری سٹی کہتے ہیں، یعنی جو تارکین وطن کو قبول کرتے ہیں۔ ایسی کئی بسیں ڈی سی میں واقع امریکی نائب صدر کمالا ہیرس کی رہائش گاہ پر بھی پناہ گزینوں کو اتار کر گئی ہیں۔ میں امریکی نائب صدر کمالا ہیرس کی رہائش گاہ کے باہر کھڑی ہوں۔ اپریل سے اب تک امریکی دارالحکومت میں 7,000 سے زیادہ تارکین وطن ٹیکسس سے چارٹرڈ بسوں میں بھر کر امریکی دارالحکومت کے مختلف مقامات پر اتارے گئے ہیں، جن میں امریکی نائب صدر کی یہ رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ تارکین وطن کو بھیجنے کے بعد ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے ایک ٹویٹ میں بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنا کام کریں اور سرحد کو محفوظ بنائیں۔ ان تارکین وطن میں اگر ریاست ایریزونا سے آنے والوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ڈی سی کاؤنسل وومن بریان نڈو کے مطابق بسوں سے ڈی سی پہنچنے والوں کی تعداد 11,000 سے زیادہ ہے۔ مائیگرنٹس کو اس طرح بسوں میں بھر کر بھیجنے کی کاؤنسل وومن مذمت کرتی ہیں۔ وہ اور بات ہوتی اگر ٹیکسس اور ایریزونا کے گورنر لوگوں کو ان جگہوں پر جانے کے لیے بس کے ٹکٹ دے رہے ہوتے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی بجائے وہ ایسے شہروں کا انتخاب کر رہے ہیں جنہیں وہ سیاسی طور پر آزاد خیال سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنی بات سمجھانے اور ہمیں ایک سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ٹیکسس سے بسوں میں آنے والوں نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں زبردستی نہیں بٹھایا گیا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے سہولت دیکھتے ہوئے بس پر سوار ہوئے ہیں۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں آنے والے ان پناہ گزینوں کی وجہ سے واشنگٹن ڈی سی سمیت نیو یارک اور شکاگو میں بحران کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تارکین وطن کی مدد اور انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حال ہی میں ڈی سی کاؤنسل نے $1 کروڑ کی فنڈنگ کی منظوری دی ہے۔ ڈی سی کاؤنسل وومن کہتی ہیں، فنڈنگ آنے سے پہلے ہی ڈی سی اپنے سرکاری اسکولوں میں 100 سے زیادہ پناہ گزین بچوں کو داخل کر چکا ہے اور بہت سے تارکین وطن کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ہم ان کی عارضی رہائش کے ساتھ ٹرانسپورٹ میں مدد کر سکتے ہیں اور پھر اگر وہ یہاں رہنا چاہیں اسکولوں میں داخلہ لیں۔ ادھر نیو یارک میں 14,000 سے زیادہ تارکین وطن کی آمد کی وجہ سے نیو یارک شہر کی رائٹ ٹو شیلٹر یعنی پناہ کا حق دینے کی پالیسی کے تحت شہر کی انتظامیہ کو ہر اس شخص کو جس کے پاس رات سونے کی جگہ نہیں اور وہ پناہ چاہتا ہے، اسے شیلٹر فراہم کرنا ضروری ہے۔ اس وقت شہر کی عارضی پناہ گاہوں میں تقریباً 60,000 لوگ رات گزارتے ہیں، جن میں ہزاروں تارکین وطن بھی شامل ہیں۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کے اعداد کے مطابق اس سال فروری کے مہینے میں امریکہ میں غیر قانونی طور پر ملک میں رہنے والوں کی تعداد 11,48,000 تک جا پہنچی تھی۔ ماہرین اس تعداد میں مسلسل اور بڑے اضافے کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔